ابرار پلیز آنکھیں کھولے نا۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کے چہرے کے اوپر جھکی، اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی تک وہ اسی دلہن کے لباس میں موجود تھی۔ اس نے تو آج اس شخص کے ساتھ رخصت ہو کے جانا تھا جو خواب اس کے ساتھ سجائے تھے۔ وہ سارے خواب پورے کرنے تھے، مگر وہ اس کے بے جان وجود کو جھنجھوڑتی اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنے میں پیچھے سے تیمور آیا۔ تیمور بھائی پلیز انہیں بولے نہ اٹھیں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ بری طرح سے چلا رہی تھی۔ اچانک وہ چلاتی روتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آئی تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ابرار کو گئے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا اور اس 1 مہینے میں اس نے اپنی بہت بری حالت بنا لی تھی۔ نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی۔ سب گھر والے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ ملیحہ اس کے لیے کھانا لے کے آئی۔ انابیہ، یہ لو کھانا کھا لو، کتنے دن ہو گئے ہیں تم نے کچھ کھایا بھی نہیں، ٹھیک سے کھاتی پیتی نہیں، دیکھو کتنی زیادہ کمزور ہوئی پڑی ہو، تمہاری رنگت بھی کتنی پیلی پڑی ہوئی ہے۔ وہ بے جان مجسمے کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ انابیہ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ ملیحہ نے محبت سے پوچھا۔ پتہ چلا کس نے ابرار کو مارا؟ وہ خالی نگاہوں سے ملیحہ کو دیکھتے ہوئے بولی تو ملیحہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ابھی تک نہیں پتہ چلا، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ پتہ چل جائے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ کیا میرا ابرار واپس آ جائے گا؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اچھا رونا بند کرو نا۔ آہستگی سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا تو وہ مزید ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اس کے چہرے پہ تمام آنسو صاف کیے، اسے کھانا کھلانے لگی۔ ابھی اس نے اچانک اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ اسے وامٹنگ ہونے لگی۔ مسلسل وہ الٹیاں کر رہی تھی۔ کہاں اس کی بری حالت ہو گئی۔ ملیحہ کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ملیحہ نے نرمی سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیا ہے، 2 دن سے بہت زیادہ سر چکرا رہا ہے، وامٹنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ کیا مطلب، کیوں سر چکرا رہا ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ اتنے میں زینت بیگم بھی آ گئیں۔ اس کی اتنی زیادہ طبیعت خراب دیکھ کے زینت بیگم کہنے لگیں، میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں۔ نہیں مما، ڈاکٹر کو کال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہ جانے کیوں اسے خود بھی عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب کیوں ہے؟ مگر زینت بیگم ابھی کچھ اور کہتی۔ اچانک وہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کو کال کی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مبارک ہو، آپ کی بیٹی پریگننٹ ہے۔ یہ سن کے زینت بیگم کے سر پہ تو آسمان گر پڑا۔ وہ آنکھیں پھاڑے بیڈ پہ لیٹی ہوئی انابیہ کو دیکھنے لگی۔ کسی کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابرار تو مر گیا تھا۔ ابرار کے ساتھ تو ابھی اس کی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، تو پھر یہ بچہ کس کا تھا؟ یہ سوچ کے سبھی پاگل ہونے لگے۔ جیسے ہی اسے ہوش آئی تو وہ خالی نگاہوں سے سب کو دیکھنے لگی۔ سب کمرے سے باہر چلے گئے۔ زینت بیگم وہاں پہ کھڑی ہوئی خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مما کیا ہوا ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تو اگلے ہی لمحے زینت بیگم نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ تمہیں تمہاری کوئی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ مما میری بات تو سنیں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ تم ماں بننے والی ہو، کس کے بچے کی ماں بننے والی ہو؟ تمہارا شوہر تو مر چکا ہے، بتاؤ مجھے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اسے بتا ہی نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے اگلے ہی لمحے ایک اور تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ اتنے میں ہمدان کمرے میں آ گیا۔ کیا ہو گیا ہے چچی جان؟ پلیز چھوڑیں اسے، کیوں اس پہ ہاتھ اٹھا رہی ہیں؟ اس نے نرمی سے الگ کیا۔ ہمدان چلے جاؤ یہاں سے، اچھا ہوتا یہ پیدا ہوتے ہی مر جاتی، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولیں۔
کہ اس نے بھی کچھ اپنے شوہر کو کہا ہوگا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ مما خدا کے لیے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز کانپنے لگی تھی۔ چچی جان پلیز آپ جائیں۔ وہ انہیں لے کے باہر چلا گیا۔ وہ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بہت بری طرح سے رونے لگی۔ بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ اپنے پیٹ کی طرف گیا۔ ابرار کا بچہ، یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی تھی۔ یہ بچہ ابرار کا ہے، یہ سوچتے ہی وہ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو سامنے تیمور کھڑا ہوا تھا، جس کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے تیمور کے سینے سے لگی۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ بچہ ابرار کا ہے۔ وہ بہت بری طرح سے روتے ہوئے بولی۔ وہ میرا شوہر تھا نا، کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا نا، جو آپ سب لوگ میرے ساتھ ایسا بیہیو کر رہے ہیں۔ میں پہلے اتنی زیادہ تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ اس کے آنسو صاف کیے۔ نہیں میرا بچہ، میں تو آپ پہ شک نہیں نہ کر رہا، رونا بند کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں بہت زیادہ اکیلا محسوس کر رہی ہوں بھائی۔ کیوں میرے ساتھ سب نے ایسا کیا؟ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ مما کا بیہیو کتنا برا ہے میرے ساتھ۔ بابا نے تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ اچھا رونا بند کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس نے احساس دلایا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، اسے دور نہیں جائے گا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے روتی رہی تھی۔ بیٹا اٹھ جاؤ۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس نے نرم سا لمس اپنے بالوں میں محسوس کیا تو ایک دم سے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ سامنے کشور بیگم تھی۔ وہ مزید اس کا خیال رکھنے لگی تھی، کیونکہ آخر اس کی کوکھ میں ان کا پوتا جو پل رہا تھا۔ یہ لو ناشتہ کر لو، میں اپنی بیٹی کے لیے ناشتہ لے کے آئی ہوں۔ ان کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کے وہ کشور بیگم کے گلے سے لگی بہت بری طرح سے رونے لگی۔ کشور بیگم نے دھیرے سے اس کی پشت کو سہلایا۔ بس میرا بچہ، رونا بند کرو، یہی اللہ کو منظور تھا۔ کشور بیگم ہمت کو دیکھ رہی تھی، کتنی ہمت کیے ہوئے تھی۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ تمہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، تمہارے پاس میرے بیٹے کی امانت ہے۔ وہ محبت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے تائی جان، میں کبھی کسی اور کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کر پاؤں گی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ ابرار مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تائی جان۔ آپ کو پتہ ہے میں نے بہت ٹوٹ کے چاہا تھا، ایسا کون کر سکتا تھا؟ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ تم نے کروایا ہے نا؟ وہ بلکنی کے پاس کھڑی ہوئی تھی جب پیچھے سے ملیحہ کی آواز آئی۔ عالیہ نے مڑ کے دیکھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے، جس دن یہ بات سارے گھر والوں کو پتہ چلے گی نا، جس دن تمام ثبوت تمہارے خلاف اکٹھے ہوں گے، تو تم دوبارہ کیا حال ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ملیحہ غصے میں عالیہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تو کیا کرتی؟ میں نہیں برداشت کر سکتی تھی ابرار کو۔ میں نے تو ان کو بھیجا تھا تاکہ اس ڈائن کی جان لیتی۔ وہ غصے میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ ملیحہ نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی عالیہ کہ تم اتنی گری ہوئی، اتنی بری حرکت کر سکتی ہو۔ جانتی بھی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ عالیہ تم اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہو؟ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا تم نے کیا کیا ہے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کے وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، لیکن میں انابیہ کو بھی نہیں چھوڑوں گی، میں اسے نہیں رہنے دوں گی۔ ایک دفعہ پھر سے ملیحہ کو وہ غصے میں کہنے لگی۔ خبردار، جب تم نے دوبارہ سے کوئی ایسی فضول حرکت کرنے کی کوشش کی، میں ہر بار تمہارے گناہوں پہ پردہ نہیں ڈالوں گی۔ تمہیں آئی سمجھ؟ اگر تم نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا میں تمہاری حقیقت سب گھر والوں کو بتا دوں گی۔ اس کے بعد تم جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ جب گھر والوں کو حقیقت پتہ چلے گی
تائے جان، انابیہ، تمہیں کسی نے نہیں بخشنا، تمہارا بہت برا انجام ہوگا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ عالیہ ملیحہ کو دیکھنے لگی۔ تم کون ہوتی ہو مجھے یہ بتانے والی؟ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، عالیہ نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا، جبکہ ملیحہ اس کے ساتھ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے وہ اس کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ابرار، تیمور صحیح، ملیحہ گھر میں رہے، گھر سے نہیں جانا۔ اگر مجھے ابرار نہیں ملا تو کیا ہوا؟ تمہیں تیمور کو بھی حاصل کر لوں گی۔ اس کے چہرے پہ ایک شیطانی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ 9 ماہ بعد اس نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا اور وہ تنہا اپنی گود میں اپنے بیٹے کو لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ لبوں پہ ایک مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ ہو بہو ابرار کی فوٹو کاپی تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو وہ اپنے لبوں سے لگا کے آنکھیں بند کی تو ابرار کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ کاش آج آپ میرے پاس ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا نا۔ کاش جب آپ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے تو کتنا اچھا ہوتا، کتنی خوبصورت فیلنگز ہوتی، کتنے اچھے جذبات ہوتے۔ جانے وہ کیا کچھ سوچے جا رہی تھی جب کشور بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے اس ننھی سی جان کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ کشور بیگم کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ بہت شکریہ بیٹا، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا ابرار مجھے دوبارہ سے مل گیا ہو۔ وہ ملیحہ بھی اندر آ گئی تھی۔ وہ ایک ایک قدم چلتی کمرے میں آئی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ جب پیچھے سے اس کے گرد حصار قائم کیا تو ایک دم سے مڑ کے دیکھا۔ سامنے کھڑی ہوئی عالیہ کو دیکھ کے تیمور کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اتنے وقت میں وہ تیمور کو اپنی طرف بہکانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تیمور نے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ کیوں بہنوئی کو بہکانے کے کام کر رہی ہو؟ آپ کو پتہ ہے میں تو بس اسی موقع کی تلاش میں تھی، کب ملیحہ کہیں جائے گی اور مجھے اس کی قربت کا موقع ملے گا۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی تو وہ ایک دم سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے نہ جانے اسے کیا ہوا، اس نے دھکا دے کے عالیہ کو خود سے دور کر دیا۔ عالیہ پلیز تم کمرے میں جاؤ۔ اب کی بار اس کے چہرے پہ سنجیدگی آ گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ میری قربت آپ کو اچھی نہیں لگی کیا؟ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب آئی، اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اس کے اوپر جھکنے لگی۔ وہ اسے خود سے دور دھکا دے گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہاں پاگل ہو گئی ہوں، بہت زیادہ تیمور، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ اب جلدی اس کو اپنی زندگی سے نکالیں اور مجھے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ میں مزید آپ سے دور نہیں رہ سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہونے لگی جب اچانک تیمور کی نظر دروازے میں کھڑی ہوئی ملیحہ کی طرف گئی تھی۔ وہ ملیحہ کو دیکھتے ہی ایک دم سے عالیہ کو خود سے دور دھکا دے گیا۔ عالیہ نے مڑ کے ملیحہ کو دیکھا۔ لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ دیکھو تم کیا کہتی تھی، تمہارا شوہر تم سے بہت محبت کرتا ہے، بہت زیادہ، تمہارے ساتھ وفادار ہے۔ یہ دیکھو تم میرے ساتھ کتنے خوبصورت لمحات گزارے۔ تمہیں پتہ بھی ہے یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، یہ تمہیں بالکل بھی نہیں چاہتا، بلکہ تم جیسی لڑکی کو کیوں چاہے گا؟ تم کون سا میرے جتنی حسین اور خوبصورت ہو؟ ملیحہ خاموش کیوں کھڑی ہو؟ کچھ تو جواب دو نا، عالیہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ عالیہ بس اسے جلانے پہ تلی ہوئی تھی، جبکہ ملیحہ کی نگاہیں مسلسل پیچھے کھڑے ہوئے تیمور کی طرف تھی۔ تیمور، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ جلدی سے اس کے پاس آنے لگا۔ ملیحہ میری بات سنو، خبردار تیمور، جو آپ نے میرے پاس آنے کی کوشش کی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر جانے لگی، جبکہ اس کے بازو سے پکڑا۔ ملیحہ نے مڑ کے دیکھا اور تماچا تیمور کے منہ پہ رسید کیا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، شرم سے آپ کو ڈوب مرنا چاہیے۔
آپ کو ذرا بھی شرم نہیں ہے؟ یہ سب کچھ اپنی سالی کے ساتھ کرتے ہوئے باہر میں جائیں آپ، مجھے بھی آپ کے ساتھ ایک پل نہیں رہنا۔ یہ لڑکی عالیہ، تم اپنی حقیقت بتاؤ، تمہاری بہن کا گھر برباد کرنے والی یہ عالیہ ہی ہے، ابرار سے محبت کرتی تھی، تمہاری بہن کو مروانے کے لیے اس نے بھیجا تھا، اس کو انہوں نے غلطی سے ابرار کو مار دیا تھا، جب اسے کوئی اور موقع نہیں ملا تو یہ تمہارے پیچھے پڑ گئی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم لوگ ایسا کرو گے میرے ساتھ۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ تیمور کے ساتھ اتنا بڑا قدم اٹھا چکی تھی۔ تیمور ہونکوں کی طرح عالیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ جھوٹ بول کے گئی ہے۔ تیمور اسے دیکھنے لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے تیمور نے زوردار تماچا عالیہ کے منہ پہ رسید کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے تم سے محبت کر رہا تھا؟ میں بس تم سے سچ اگلوانا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی آسانی سے مجھے سچ پتہ چل جائے گا۔ مجھے شک تو پہلے دن سے ہی تھا، لیکن اب یقین ہو گیا ہے، اور میں جو کچھ بھی کر رہا تھا اسی وجہ سے کر رہا تھا، ورنہ آج تک میں نے کبھی تمہارے قریب آنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی مجھے کوئی تمہارے وجود سے غرض تھی۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ نہیں تیمور پلیز، کچھ بھی مت کرنا، وہ روتے ہوئے بولی۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے جب واپس آئی تو بالکل خاموش رہنے لگی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ اپنے بچے کو سلا کے وہ اس کے پاس گئی جب اچانک اس سے پیچھے سے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے گھبرا کے دیکھا۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں انابیہ، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہمدان کی بات سن کے اس کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ ہمدان قدم بقدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ہمدان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خماری تھی۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے تمہارے سوا کبھی کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، لیکن مجھے معلوم تھا تم اور ابرار ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو۔ تمہارا رشتہ ابرار کے ساتھ ہوا تھا، میں کبھی بتا ہی نہیں پایا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے بیٹے کو اپنا نام دوں گا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کل ویسے بھی تم نے کسی اور مرد کا ہاتھ تھامنا ہی ہے نا؟ کیا پتہ ویسے ہی تمہارے بچے کو محبت نہ دے جیسی میں دوں گا۔ یہ سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ خدا کے لیے پاگل ہیں کیا؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمدان، میں تو آپ کے لیے چھوٹی بہنوں کی طرح ہوں، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمدان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، کبھی بھی نہیں ہمدان، میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، لیکن میں تو کرنا چاہتا ہوں نا۔ یہ کہتے ہی ہمدان نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، مگر انابیہ نے فوراً سے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا۔ پلیز ہمدان، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، مگر ہمدان اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میں اپنی محبت سے تمہارے ہر ایک زخم کو بھر دوں گا۔ میں تمہیں احساس کرواؤں گا کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ اتنی جلدی کسی مرد کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ ابرار کو مرے ہوئے کتنے مہینے گزر چکے تھے، یہاں تک کہ تمہارے چچا بھی، تمہارا بچہ بھی 2 ماہ کا ہونے والا ہے۔ کیوں نہیں تم مان سکتی؟ کل کو تمہارے ماما بابا تم سے پوچھیں گے۔ پلیز تم انکار مت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور انابیہ کو ایک نئے امتحان میں ڈال کے چلا گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی اب اس نے کیا کرنا ہے۔ ملیحہ، میری بات تو سنو۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا وہ یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ پچھلے 2 مہینوں سے وہ ایسے ہی تھی، اسے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ ابھی تک اس نے عالیہ کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں لیا تھا۔ ملیحہ نے مڑ کے اسے دیکھا مگر کوئی بات نہیں کی۔ چلے جائیں یہاں سے،
مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، بہت جلد میں خلا لے لوں گی آپ سے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ تو ایک دم سے اس نے ملیحہ کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کے کھینچ کے اپنے قریب کیا تھا۔ کیا فضول کی باتیں لگی ہوئی ہیں، پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ ہاں میں پاگل ہو چکی ہوں، کیونکہ آپ نے عالیہ کو خود اپنے قریب آنے دیا تھا، اس کے قریب گیا تھا سچ جاننے کے لیے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنا غلط سمجھو گی۔ اچھا، غلط کو میں غلط نہ سمجھوں تو اور کیا سمجھوں؟ اگر میں اس رات نہ آتی تو آپ کیا کچھ کر لیتے عالیہ کے ساتھ؟ بتائیں مجھے۔ وہ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے تیمور کو جھنجھوڑنے لگی۔ ایک دم سے اس نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اس کے اوپر جھک کے اپنی تشنگی مٹائی، اپنے اندر کی خواہش پوری کرنے لگا۔ ملیحہ پہلے تو اس سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر جب اس کی تمام مزاحمتیں ناکام ہو گئیں تو وہ اپنا آپ اس کے حوالے کرتی ہوئی روتے ہوئے اس کے کندھے سے لگ گئی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ تمہیں پتہ ہے میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں ملیحہ، کبھی میری محبت میں کمی آئی؟ کبھی تم سے دور ہوا؟ بتاؤ مجھے، کبھی کہیں کمی کی میں نے تمہارے ساتھ؟ کی ہو تو بتاؤ نا مجھے۔ اگر میں عالیہ کو پسند کرتا ہوتا یا عالیہ کی طرف مائل ہوتا تو میں کیوں تمہیں اتنی محبت دیتا؟ کیوں ہر رات میں تمہیں ٹوٹ کے چاہتا؟ میں پاگل ہو رہا ہوں، 2 مہینوں سے تمہارے پاس نہیں آیا، تم نے مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا، تم نے خود کو محبت نہیں دینے دی۔ تمہیں پتہ بھی ہے یہ سب کچھ میرے لیے کتنا زیادہ اذیت دہ، کتنا زیادہ تکلیف دہ ہے؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اس کے قریب ہوئی، اس کے کندھے پہ اپنے دانت کاٹ چکی تھی۔ اوئے! وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ وہ اپنا غصہ اس پہ نکال رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بہت برے ہو آپ، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولتی اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر وہ اگلے ہی لمحے اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں دبوچتا اس کے اوپر جھکا، شدت اور نرمی سے اس پہ اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی ویسے ویسے وہ مکمل ہوتی گئی۔ صبح صبح گھر میں سبھی حیران ہوئے تھے پولیس کو دیکھ کے۔ پولیس کسی اور کو نہیں بلکہ عالیہ کو لینے آئی تھی، مگر عالیہ کو تو پہلے معلوم ہو چکا تھا، وہ تو گھر پہ ہی نہیں تھی۔ کل رات وہ گھر سے بھاگ گئی تھی اور اپنے اسی گینگ کے ساتھ بھاگی تھی جن سے اس نے یہ سب کچھ کروایا تھا۔ سب حیران پریشان ہو گئے۔ عالیہ کے بابا تو کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھے۔ ان کے تایا جان کو تو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کے بیٹے کو مروانے میں کسی اور کا نہیں بلکہ ان کی اپنی بھتیجی کا ہی ہاتھ ہے، اور وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انابیہ ایسی حرکت کر سکتی ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے انابیہ کے سارے زخم تازہ ہو گئے ہوں۔ ایک دم سے وہ روتے ہوئے وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ تیمور نے جلدی سے اسے سنبھالا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب کچھ عالیہ نے کیا۔ میں نے کیا عالیہ کا بگاڑا تھا؟ کیوں عالیہ نے ایسا کیا؟ اس لڑکی نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ میں تو سب کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت مجھے سوئمنگ پول میں بھی دھکا دینے والی کوئی اور نہیں بلکہ عالیہ ہی تھی۔ مجھے معلوم تھا، اس کے باوجود میں نے اس کے خلاف کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ کتنی دفعہ اس نے میرے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی۔ مجھے لگتا تھا پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کیونکہ یہ اس حد تک چلی جائے گی، میرے ساتھ اتنا کچھ کر دے گی۔ وہ سسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ اچھا میرا بچہ، رونا تو بند کرو، اس کے آنسوؤں کو محبت سے صاف کرتے ہوئے بولا۔ عالیہ کی تلاش مسلسل جاری تھی۔ تیمور نے جو کچھ بھی کیا تھا عالیہ کی حقیقت جاننے کے لیے ہی کیا تھا۔
ماما بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ہمدان کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ نہیں، آپ کو پتہ بھی ہے میں ابرار کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں اپنے بیٹے کے لیے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ بیٹا، تمہیں پتہ بھی ہے فیوچر میں تمہیں ایک شخص کی ضرورت ہوگی جو تمہیں اور تمہارے بچے کو سنبھالے۔ ہمدان سے بہتر ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ نہیں ماما، پلیز، خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ میں کسی بھی مرد کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کر سکتی۔ لیکن بیٹا، یہ تو تمہیں کرنا پڑے گا۔ انہوں نے بہت محبت اور نرمی سے اسے کہا تھا، اور وہ تو پاگل ہی ہو رہی تھی۔ ہمدان کو کسی قیمت پہ اپنی زندگی میں قبول نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ان کی بھرپور ضد پہ وہ اس چیز کے لیے مان گئی کہ وہ ہمدان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ کبھی نہ کبھی تو اسے شادی کرنی ہی تھی۔ وہ ساری زندگی ایسے نہیں گزار سکتی تھی، اور سب سے بڑھ کے اس کے بچے کو باپ کی ضرورت تھی۔ یہ تم مجھے کہاں لے کے آ گئے ہو؟ عالیہ گھبراتے ہوئے بولی۔ پیچھے سے منیب اس کے قریب آ گیا، اپنے پاس لے کے آیا۔ شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے، وہ ایک دم سے کھینچ کے عالیہ کو اپنے قریب کرتا ہوا بولا۔ تو عالیہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ تم کیا فضول بکواس کر رہے ہو؟ بس یہی تمہیں اب پولیس والوں سے بچایا ہے نا؟ تو اب تو میرے ساتھ دینا ہوگا، تمہیں میرے ساتھ شامل ہونا ہوگا۔ ویسے بھی بڑی شاطر دماغ لڑکی ہو تم۔ منیب نے اس کے ہاتھ کو زبردستی اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ میں تمہارے ساتھ بالکل نکاح نہیں کروں گی۔ نکاح تو میری جان تمہیں کرنا پڑے گا، ورنہ کیا ہے نا، نکاح کے بغیر بھی میں تمہارے ساتھ بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ کیا تم فضول کی بکواس لگے ہوئے ہو؟ یہی اگر تم نے نکاح کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرنا تو پھر بغیر نکاح کے بھی میں تمہیں اپنے ساتھ ہی رکھوں گا، بلکہ بیوی کی طرح۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ عالیہ کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکال لی ہو۔ خدا کے لیے پیچھے ہٹو مجھ سے، وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر وہ اسے مکمل طور پہ اپنے حصار میں جکڑے ہوئے اس کے قریب ہونے لگا تو وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے چلائی تھی۔ وہ اسے دور ہو گیا۔ ارے، تم تو ابھی سے اتنا زیادہ ڈرنے لگ گئی ہو۔ ابھی تو تمہیں مجھے برداشت کرنا ہے، میری شدتوں کو برداشت کرنا ہے، پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ فضول کی بکواس بند کرو۔ نہ میں تمہیں برداشت کروں گی، نہ میں تمہاری شدتوں کو برداشت کروں گی، نہ ہی میں تمہاری زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہارے ساتھ بغیر شادی کے اپنا تعلق بنا لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے اندر کی طرف لے گیا تو وہ گھبرا گئی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عالیہ کو پہلی دفعہ احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کتنے غلط راستے کا انتخاب کیا ہے۔ وہ دلہن بنی ہمدان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ زندگی میں کبھی دوسرے مرد کو قبول کرے گی، کبھی زندگی میں دوسری دفعہ دلہن بنے گی۔ کمرے کو بہت ہی سادگی سے سجایا گیا تھا۔ اس کا نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا۔ مہندی کا کوئی بھی فنکشن نہیں ہوا تھا، مگر کل ولیمے کا فنکشن تھا۔ اس کا بیٹا کشور بیگم کے پاس تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، ایک دم سے بیڈ سے اٹھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ کشور بیگم کے کمرے سے جا کے اپنے بچے کو لے کے آتی، مگر جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، ہمدان کمرے میں داخل ہوا۔ ایک ایک قدم چلتا اس کے مقابل آ کے کھڑا ہو گیا، اس کے بازو سے پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا تو وہ گھبرا گئی۔ مجھے میرے بیٹے کے پاس جانا ہے، لیکن ابھی تو آپ کو میرے پاس ہے نا، میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہوگا۔ ہمدان اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ پلیز ہمدان، جائیں یہاں سے، وہ گھبراتے ہوئے
کانپتی ہوئی آواز میں بولی، مگر ہمدان نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ پلیز یہاں پہ بیٹھو، اسے بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ تمہیں پتہ ہے، یہ دیکھو، وہ اس کے سامنے ایک ڈائری کھول کے رکھتا ہوا بولا، جس میں اس کی بچپن کی تصاویر اور نہ جانے کیا کچھ لگا ہوا تھا، اس کی بچپن کی کچھ یادیں، ہر چیز ہمدان نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے ہمدان کو دیکھنے لگی۔ ہمدان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا تو اس نے نگاہیں اٹھا کے ہمدان کو دیکھا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بے پناہ چاہتا ہوں، اور میں تمہیں واقعی میں اتنی محبت دوں گا کہ تمہیں اپنی قسمت پہ رشک آنے لگ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے ہمدان اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ ہمدان کی نگاہیں مسلسل اس کے لبوں پہ ٹکی ہوئی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے ابرار کا چہرہ آنے لگا۔ آنکھیں بند کی تو نہ جانے کتنے آنسو اس کی گالوں پہ آ گئے تھے، جنہیں ہمدان نے بے مول ہونے سے بچا لیا۔ ہمدان، وہ کانپتی ہوئی آواز میں ہمدان کو پکارنے لگی۔ پہلی دفعہ ہمدان کو احساس ہوا تھا کہ اس کا نام اتنا خوبصورت تھا، یا اس کے لبوں سے ادا ہو کے اس کا نام اتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہمدان نے اس کے تمام لفظوں کو قید کر لیا، اس کی سانسوں کو قید کر لیا تھا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ آنسو اس کی گالوں پہ آ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کبھی کوئی دوسرا مرد بھی اس کی زندگی میں شامل ہوگا، کوئی دوسرا مرد بھی اس کے ساتھ وہ تعلق بنائے گا جو ابرار نے بنایا تھا۔ دوسرا مرد بھی اس پہ یوں حق جتائے گا جیسے ابرار نے جتایا تھا۔ اس کے ساتھ گزارے ہوئے خوبصورت لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ وہ کتنی شرارتی تھی، کتنی چنچل مزاج تھی، مگر اب تو وہ مرجھا سی گئی تھی۔ ہمدان کا لمس جیسے جیسے وہ اپنے وجود پہ محسوس کر رہی تھی، اس کے وجود سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ آخری دفعہ کسی مرد کی قربت میں وہ یہ وقت گزار رہی ہے، اس کے بعد شاید وہ کبھی نہ گزار پائے۔ آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ اچانک ہمدان گھبرا گیا، اس کا بے جان ہوتا وجود۔ کیا ہوا ہے انابیہ؟ وہ انابیہ کی گال کو تھپ تھپانے لگا۔ انابیہ، آنکھیں کھولو نا انابیہ۔ وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جلدی سے اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے، اس کے ہاتھوں پاؤں کو سہلانے لگا۔ انابیہ، اگلے ہی لمحے اس کی سانسیں اکھڑی، وہ ہلکی ہلکی ہوش میں واپس آئی تھی۔ اس نے بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا ہو گیا ہے انابیہ؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ ایک دم سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اور وہ کسی چھوٹے بچے کی مانند اس کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ ارے رونا تو بند کرو، ہوا کیا ہے؟ پہلے بتاؤ نا مجھے، ہوا کیا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ رو رہی ہو؟ پتہ نہیں کیوں میرا دل بند ہو رہا ہے، میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ اس کے گرد اچھی طرح کمبل لپیٹتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ بالکل وہ چھوٹی سی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ میں ابرار سے محبت کرتی تھی ہمدان، وہ دوبارہ سے وہ بات کہہ گئی جس بات نے ہمدان کو تکلیف پہنچائی۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل خاموش۔ اس نے آنسو صاف کیے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے ہمدان کی قمیص کو شدت سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا تھا۔ نہ جانے کب تک وہ یوں ہی اس کے سینے سے لگی نیند کی وادیوں میں چلی گئی،
اور ہمدان کو جب اس کا ڈھیلا پڑتا ہوا وجود اور اس کی بھاری سانسوں کی آواز آئی تو اسے پیچھے تکیے پہ لٹا دیا، اس کے سر کو اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا جہاں دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ لبوں پہ نرم سی ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچانک دروازے پہ بہت ہی ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے جا کے دروازہ کھولا۔ سامنے کشور بیگم کھڑی ہوئی تھی جنہوں نے روتا ہوا اس کا بیٹا اٹھایا ہوا تھا۔ بیٹا، یہ مزمل کو دیکھ لو، اتنا زیادہ رو رہا ہے، شاید اسے ماں کی ضرورت ہے، وہ تو سو رہی ہے، لیکن آپ مجھے پکڑا دیں، میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ نرمی سے بولا اور اسے پکڑ لیا، اپنے سینے سے لگاتا، اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے تھوڑی دیر بعد اسے سلا چکا تھا۔ اس کے رونے کے باوجود بھی وہ اٹھی نہیں تھی۔ وہ شخص کے بازو پہ سر رکھے سو رہی تھی جب اچانک اسے کسی نے جھنجھوڑ کے اٹھایا۔ عالیہ نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو سامنے پولیس والی کھڑی ہوئی تھی۔ میڈم، بہت زیادہ سو لیا، بہت زیادہ عیاشیاں کر لی، اب جیل کی ہوا کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے دیکھا تو منیب بھی ایک دم سے اٹھ گیا۔ منیب، پولیس والے نے انہیں جگایا۔ اب دونوں میاں بیوی جا کے جیل میں سکون کی نیند سونا، یہاں سے نکلو۔ دونوں کو پکڑ کے لے کے چلے گئے اور عالیہ نے عدالت میں اپنے سب گھر والوں کو دیکھا، اپنے فیملی والوں کو دیکھا۔ سب کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت تھی، نفرت کے سوا کسی کی آنکھوں میں کچھ نہیں تھا۔ انابیہ نے اسے دیکھا جس نے اپنے گرد بڑی سی شال لپیٹی ہوئی تھی۔ انابیہ اور ہمدان کو ساتھ دیکھے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ انابیہ کی شادی ہمدان کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اتنے میں اس نے ملیحہ اور تیمور کو ساتھ خوش دیکھا۔ اگر کوئی خوش نہیں تھی تو وہی نہیں تھی جس نے دوسروں کو برباد کیا۔ ہمدان نے انابیہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر انابیہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عالیہ، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ بتاؤ مجھے، کون سی دشمنی تم نے میرے ساتھ نبھائی؟ بتاؤ، تم تو شادی کر چکی ہو نا، تمہارے تو ایک کے بعد ایک تھے، تمہیں تو مل گیا نا ہمدان۔ اور عالیہ یہ بات سن کے وہ طنزیہ انداز میں ہنسی۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ ابھی بھی تمہیں ذرا شرمندگی نہیں ہے، ابھی بھی تمہیں طنز کرنے کی پڑی ہوئی ہے۔ اس کی بات سن کے عالیہ ہنسنے لگی۔ ہاں، مجھے ذرا بھی شرمندگی نہیں، جو میں نے کیا اچھا کیا، وہ ہنستے ہوئے بولی تو وہ اسے دور چلی گئی۔ جب عدالت کا فیصلہ ہوا تو عالیہ آنکھیں پھاڑے جج کو دیکھنے لگی کیونکہ اسے پھانسی کی سزا ہو چکی تھی۔ وہ بالکل امید نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے اس کا گھر، اس کے کھڑور کمنڈ سب کچھ کرچی کرچی ہو گیا۔ سب سے بڑھ کے اسے کوئی بچا نہیں پایا۔ اس نے آخری دفعہ اپنے گھر والوں کو مڑ کے دیکھا جس میں کسی کی آنکھوں میں اس کے لیے رحم نہیں تھا۔ تم ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ جب تیمور نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے نرمی سے پوچھا تھا، اس نے مڑ کے تیمور کو دیکھا اور کہنے لگی، نہیں، میں نے بھلا آپ سے ناراض کیوں ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کہتے وہ کمرے کی طرف جانے لگی۔ جب تیمور نے اسے پکڑا تو وہ سیدھا تیمور کے سینے سے آ لگی۔ پلیز چھوڑے نا مجھے، وہ روتے ہوئے بولی، مگر تیمور نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ تمہیں پتہ ہے، چھوٹا سا بیبی میں چاہتا ہوں۔ یہ سن کے اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، لیکن تم کیوں نہیں چاہتی؟ وہ نرمی سے سمجھانے لگا تو وہ نگاہیں جھکا گئی۔ بس ویسے ہی مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں۔ آپ کو کبھی بھی کوئی بھی عورت بہکا کے مجھ سے چھین کے لے کے نہیں جا سکتی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ تو ابھی تک کسی بات کے چکر میں ہو،
سب کچھ بھول کیوں نہیں جاتی؟ ملیحہ، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے علاوہ میں نے بولا ہے نا کہ میں نے کبھی کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ ملیحہ کو بہت محبت سے سمجھا رہا تھا۔ ملیحہ نے تیمور کی طرف دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے، میرے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا ہے کہ میں آپ کو کبھی بھی کھو دوں گی۔ اس وجہ سے میں آپ کے پاس نہیں آنا چاہتی، آپ کے ساتھ فیملی نہیں بنانا چاہتی، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ روتے ہوئے بولی، اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیوں؟ وہ روتے ہوئے بولی، تم اتنا زیادہ کیوں سوچ رہی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا تو وہ ایک دم سے روتے ہوئے تیمور کے سینے سے لگ گئی۔ تیمور نے نرمی سے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کبھی بھی آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ کیوں میں تمہیں چھوڑوں گا؟ اتنا زیادہ پریشان ہو؟ وہ محبت سے اسے سمجھا رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وعدہ کریں آپ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ وہ بچوں کی طرح اس کے ہاتھ کو پکڑ کے بیٹھ گیا۔ وہ نرمی سے اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی۔ حمدان کب سے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ بار بار اس کی نگاہیں انابیہ کی طرف جا رہی تھی۔ حمدان نے لیپ ٹاپ سائڈ پہ کیا اور اب موبائل میں لگ گیا تھا۔ بلا وجہ ہی سکرولنگ کر رہا تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ جب تک انابیہ اس کے پاس نہیں ہوتی تھی تب تک وہ نہیں سو سکتا تھا۔ کب سے انتظار کر رہا ہے، آج پہلی دفعہ اس انداز میں بات کی تھی۔ وہ کب سے اپنے بیٹے کو سلانے کے بعد اسے دیکھی جا رہی تھی۔ بہت بری حالت ہوئی پڑی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ کے دوسری طرف سے سونے کے لیے لیٹی تو حمدان نے کھینچ کے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کیوں دور بھاگتی ہے مجھ سے؟ اب تو ساری زندگی آپ نے یوں ہی میرے ساتھ گزارنی ہے۔ اور وہ حمدان کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ کہاں بھاگتی ہو؟ آپ کے پاس ہونا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس شخص کو محسوس کر رہی تھی جو اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ وہ اس وقت سکون سے آنکھیں موند گئی۔ محبت کرتا ہوں آپ سے، بہت زیادہ، اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تو اس کی سانسوں کی تپش محسوس کی۔ لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کے مقابلے کسی اور مرد کو نہیں لا سکتی تھی۔ جو گزر گیا اس کو یاد کر کے اس شخص کو اذیت نہیں دینا چاہتی تھی جو اسے محبت کرتا تھا۔ اس نے حمدان کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگایا تو بے ساختہ ہی حمدان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے مکمل طور پہ اپنے حصار میں لیتا وہ آج کتنے عرصے بعد سکون کی نیند سویا تھا۔ آج کتنے عرصے بعد اسے سکون کی نیند آئی تھی۔ ابرار کے گنہگار کو سزا مل چکی تھی اور ان کی زندگی پرسکون تھی۔